زرداری صاحب بھی لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک اہم جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ رحیم یار خان میں ہونے والی ایک ملاقات. خان صاحب کے پاس سڑکوں پر آنے کے علاوہ جو سولوشن ہے کوئی وہ نہیں رہ پائے گا. عمران خان صاحب نے ٹیلی تھون میں جو ہے وہ ایک دفعہ پھر سے 3.5 ارب سے زائد پیسے جو ہے وہ اکٹھے کر لیے ہیں. ملک کو دیوالیہ ہونے سے کوئی نہیں بچا پائے گا. پاکستان کے اندر اس وقت کوئی بھی انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. حکومت کے پاس کیا جمع خرچ ہے وہ ابھی تک حکومت نہیں بتا رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک چینل. میں ہوں اسامہ. ناظرین, ملکی سیاست پر اگر بات کی جائے تو پرویز الہی اور شجاعت حسین صاحب ان کے درمیان ملاقات کی جو کوششیں ہیں وہ کروائی جا رہی ہیں, اور اس حوالے سے زرداری صاحب بھی لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک اہم جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ رحیم یار خان میں ہونے والی ایک ملاقات ہے, جس کے اندر مخدوم احمد محمود جو کہ سابقہ گورنر ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے, ان کی ملاقات ہوئی ہے جہانگیر ترین صاحب سے, اور ان کے اتحاد جو ہے وہ بات آگے چل نکلی ہے. تو زرداری صاحب اس وقت جو ہے وہ کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں لاہور میں, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ پرویز الہی صاحب اگر ان کی حکومت جاتی ہے تو اس کے بعد پھر خان صاحب کے پاس سڑکوں پر آنے کے علاوہ جو سولوشن ہے کوئی وہ نہیں رہ پائے گا. اس کے ساتھ ہی کل رات عمران خان صاحب نے ٹیلی تھون میں جو ہے وہ ایک دفعہ پھر سے 3.5 ارب سے زائد پیسے جو ہے وہ اکٹھے کر لیے ہیں, اور عوام تو ان پہ یقین کر رہی ہے لیکن جو سسٹم ہے وہ ان کو یہ اجازت نہیں دے رہا کہ اس وقت جو وہ چاہ رہے ہیں وہ چیز ہو جائے. اور وہ بات کر رہے ہیں ایک ہی چیز کی, وہ ارلی الیکشن ہے, اور انہوں نے ایک راستہ دیا ہے. وہ راستہ ہے مفاہمت کا, اور مفاہمت کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز جو ہے وہ جلدی کروائے جائیں. دوسرا راستہ یہ ہے کہ اگر یہ نہیں اناؤنس ہوتا ستمبر کے اینڈ تک عبوری حکومت کا یا اکتوبر کے شروع میں, تو خان صاحب ایک کال دے سکتے ہیں جس کے بعد جو ملکی صورتحال ہے معیشت کے حوالے سے, مہنگائی کے حوالے سے, اس میں ڈیزاسٹر کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا. ملک جو ہے وہ دیوالیہ ہونے کے پہلے ہی قریب ہے, اور اگر اس طرح کی کوئی چیز سامنے آتی ہے تو پھر ملک کو دیوالیہ ہونے سے کوئی نہیں بچا پائے گا. یہ پنجاب کی حکومت گرانے کی وجہ, شہباز شریف صاحب اس وقت لندن میں موجود ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسحاق ڈار صاحب سے جب وہ ہاتھ ملا رہے تھے تو بڑا واضح نظر آ رہا تھا کہ اب جو ہے وہ ان کے درمیان ایک تلخی ہے اور حالات ٹھیک نہیں ہیں. اگر الیکشنز اناؤنس ہو جاتے ہیں تو مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب یہ دو لوگ ہیں جو کہ الیکشن جو ہے وہ اس کو لیڈ کریں گے, کیونکہ شہباز شریف صاحب پہ اعتماد نہیں رہا کہ جس بند گلی میں لا کے کھڑا کر دیا انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو, اور جو خود کو مفاہمت سمجھتے تھے کہ وہ بڑی اچھی کرتے ہیں اداروں کے ساتھ, وہ بھی چیز جو ہے وہ اس طرح سے نظر نہیں آ رہی. اب شہباز شریف صاحب جو ہے وہ وہاں پہ لندن میں موجود ہے, اور نواز شریف صاحب کو پاکستان لانے کی کوششوں کی ہی ایک کڑی ہے کہ پنجاب میں حکومت گرائی جا رہی ہے, تاکہ ایک فقید المثال جو نواز شریف صاحب کا استقبال ہے وہ کیا جائے, اور ان کی سیاست میں ایک نئے طریقے سے جو ہے وہ انٹری کی جائے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت پوری کوششیں پنجاب کی حکومت گرانے کی جا رہی ہیں, جو کہ ایک ہفتے کے اندر یہ نظر بھی آ رہی ہے صورتحال کہ ایسا کچھ معاملہ جو ہے وہ بن جائے گا. اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ دیکھیے کہ 1 سال پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ جو ہے وہ ٹکٹ لینے کے لیے ایک لمبی قطار میں لگے ہوتے تھے. آج صورتحال مکمل مختلف ہے. پاکستان تحریک انصاف کو لوگ جوائن کر رہے ہیں, پشاور سے بھی لوگ جوائن کر رہے ہیں, جنوبی پنجاب سے بھی لوگ جوائن کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ٹکٹ کے لیے بھی ایک لمبی قطار کے اندر لگے ہوئے ہیں. اب جو ٹک ٹاکرز سے آپ بنوا رہے ہیں, ویڈیوز بنوا رہے ہیں مبینہ طور پر 25-25 ہزار روپیہ دے کے, اور وہ مبینہ طور پر سرکاری خزانے سے آپ نے دیے گئے ہیں. ٹک ٹاکر سے خان صاحب کی بھی ملاقات ہوئی تھی, لیکن اس طریقے سے مبینہ طور پر قومی خزانے سے پیسے دے کے ان سے ویڈیوز بنوانا, یہ کسی صورت یہ جو بات ہے وہ مناسب نہیں لگتی. اس کے ساتھ ہی جو ٹک ٹاکرز ہیں وہ ان میں سے بہت سے سامنے آ رہے ہیں جو آ کے عوام سے معافی مانگ رہے ہیں, کیونکہ ریئیکشن بڑا سخت آیا, اور لوگ جو ہے وہ اس حوالے سے ان کے اوپر ان کو انفالو کر رہے ہیں. اس لیے ان کو تو اپنی اپنی پڑ گئی ہے کہ کسی طریقے سے اس صورتحال سے جو ہے وہ باہر نکلنا ہے. اب جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے کہ عمران خان صاحب جو شرائط سامنے رکھ رہے ہیں وہ اگر مان لی جائیں, اور وہ بڑی جینوئن سی بات ہے کہ وہ ایک عبوری حکومت کا مطالبہ کرتے ہیں, فوری الیکشنز کا مطالبہ کرتے ہیں, آرمی چیف کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں کہ اس کی سلیکشن وہ حکومت کرے جو الیکشن جیت کے آئے. اس وقت تک موجودہ آرمی چیف وہ اپنی ان کی جو مدت ملازمت ہے اس میں توسیع دے دی جائے. اس صورتحال پر اس کو بلا شبہ ایک بڑا چھکا کہا جا رہا ہے تمام تجزیہ کاروں کی جانب سے کہ خان صاحب جو ہے وہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ان کو 26 سالوں کے اندر سیاست نہیں آئی, اس سے اچھا موو جو ہے وہ ہو نہیں سکتا تھا ان کی جانب سے. اس تمام تر چیز کے اندر جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ اگر خان صاحب کال دیتے ہیں تو یہ کال جو ہے وہ پھر الیکشن سے دور لے جائے گی معاملات کو, کیونکہ اس وقت نواز شریف یا پاکستان مسلم لیگ نون یا 13 جماعتی اتحاد جس کو ہم PDM کہتے ہیں, ان کی خواہش یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے الیکشنز کو آگے لے کے جایا جائے, اور الیکشنز کو اس حد تک آگے لے کے جایا جائے کہ الیکشنز کی نوبت ہی نہ آئے. یعنی 2-3 سال تک کوئی ایسا سیٹ اپ آ جائے جس کو آپ ٹیکنوکریٹ حکومت کہہ سکتے ہیں, صدارتی نظام کہہ سکتے ہیں,
جس سے الیکشنز نہ کیے جائیں، کیونکہ الیکشنز کے اندر پی ڈی ایم نے بڑے قریب سے یہ چیز دیکھ لی ہے کہ ان کی ہر صورت جو ہے وہ شکست ہے اور 2/3 میجورٹی خان صاحب لے جائیں گے. تو اب ساری کوششیں جو ہے وہ یہ کی جا رہی ہیں کسی طریقے سے جو مفاہمت کا راستہ دیا ہے عمران خان صاحب نے، جس کو بڑا سراہا جا رہا ہے، اس کو اختیار نہ کیا جائے. خان صاحب کال دیں، سڑکوں پر آئیں، معیشت مزید خراب ہو اور ملک کے حالات جو ہے وہ مزید خراب ہو، محاذ رائے کی ایک سیاست ہو، جس کے بعد ایک ٹیکنوکریٹ حکومت اس طرح کا کوئی سیٹ اپ جو ہے وہ لے کے آیا جائے جو کہ کسی صورت بھی ملک کے حق میں بہتر نہیں ہوگا. اس طرح کی چیز سے ہمیں چاہیے کہ اس وقت جو ملک ہے وہ جن حالات سے گزر رہا ہے، اس تمام تر صورتحال کو جتنی جلدی حکومت سمیٹنے کی طرف آئے گی اور نئے الیکشنز کی طرف جائے گی، اتنی جلدی پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی. پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی تو پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے. پاکستان کے اندر اس وقت کوئی بھی انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بھی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایون شہباز شریف صاحب خود یہ بات کر چکے ہیں کہ ہم اگر کسی ملک کے اندر جاتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیسے مانگنے آ گئے ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر کسی کو کال کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیسے مانگنے کے لیے آ گئے ہیں. سیلاب اس سے پہلے بھی پاکستان میں آئے ہیں اور اس سے پہلے زلزلے بھی آئے ہیں، قدرتی آفات بھی آئی ہیں. جس طریقے سے دنیا نے پاکستان کی مدد کی ہے اس کی مثال نہیں ملتی. لیکن آج آپ یہ دیکھ لیجئے کہ شہباز شریف صاحب کو خود یو این کے جنرل سیکرٹری ان کو یہ یقین دہانی کروانی پڑ رہی ہے بارہا کہ جناب ہم ایک پائی جو ہے وہ سیلاب زدگان پہ لگائیں گے. اب یہ جو 25,000 مبینہ طور پر آپ نے ٹک ٹاکرز کو دی ہیں، یہ رقم سیلاب زدگان پہ بھی لگ سکتی تھی. اور اسی طریقے سے دنیا کا کوئی بھی ملک جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے اوپر ٹرسٹ کرنے کے لیے راضی نہیں ہے. ہمارے پاس فگر آ جاتی ہے ٹیلی تھون کرنے سے عمران خان صاحب کی، لیکن حکومت کے پاس کیا جمع خرچ ہے وہ ابھی تک حکومت نہیں بتا رہی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ایک اچھی رقم، ایک بھاری رقم ہوتی تو ضرور حکومت جو ہے وہ اس کو اناؤنس کرتی اور وہ بتاتی، لیکن شاید کسی نے صحیح طریقے سے پاکستان کی مدد نہیں کی اس تمام تر صورتحال میں. تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے موجودہ حکومت جو کہ 13 جماعتوں پر مشتمل ہے، جس کو لیڈ کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب جو کہ وزیر اعظم ہیں ملک کے. اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر اگر ہم یہ کہیں کہ مریم نواز صاحبہ یا نواز شریف صاحب وہ الگ گروپ ہیں تو وہ کنسیڈر نہیں ہوں گے اس تمام تر تباہی میں، تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا. عوام جانتی ہے اور عوام اس تمام تر صورتحال کے اندر مہنگائی کی جس چکی میں پس رہی ہے، جس طریقے سے پیٹرول کی قیمتیں، بجلی کی قیمتیں، گیس کی قیمتیں، اشیاء فروشی کی قیمتیں، جس طریقے سے یہاں پہ ابھی غذائی قلت کا خدشہ پیدا ہو رہا ہے، گندم کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، آلو پیاز ٹماٹر کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. عوام کسی طور اس حکومت کو معاف نہیں کرے گی اور یہ عرصہ جتنا لمبا ہوتا جائے گا یہ اتنا ہی نقصان دہ موجودہ حکومت کے لیے رہے گا. کیونکہ جتنی سختی یہ کر رہے ہیں، یہ سختی اگر 5-6 ماہ اور رہتی ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں، ان کی یادداشت میں یہ سختی ٹھہر جائے گی اور یہ اتنی جلدی لوگ اس کو بھولیں گے نہیں. تو یہ اس حکومت کے فائدے کی بات بھی ہے کہ اگر وہ یہ بات مان لیں عمران خان صاحب کی اور عبوری حکومت لے کے آئے کہ الیکشنز کی تیاری کر لیں، الیکشن جو ہے وہ کروائے جائیں، تو شاید کچھ بچت ہو جائے موجودہ حکومت کی بھی. اگر اس طرح سے نہیں کیا جاتا تو پھر جتنی سختیاں عوام کے اوپر آ رہی ہیں، وہ بجلی کے بلوں کی مد میں، وہ پیٹرول کی مد میں، وہ گیس کی مد میں، وہ اشیاء خورنوش کی مد میں، تو یہ کسی صورت جو ہے وہ چیزیں عوام نہیں بھول پائے گی. اور جو آنے والے الیکشنز ہیں وہ چاہے آج ہوتے ہیں چاہے وہ 3 سال بعد ہوتے ہیں ٹیکنوکریٹ حکومت کے بعد، عوام یہ چیزیں نہیں بھولے گی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2008 سے 2013 تک زرداری صاحب کی حکومت تھی، اس کے بعد پنجاب سے مکمل خاتمہ ہو گیا پاکستان پیپلز پارٹی. کسی اور صوبے کے اندر بھی لوگ ان کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھے. لوگوں کو آج بھی یاد ہے کہ کتنے گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، کس کو 10% سے 100% کا خطاب ملا، کس نے کتنی کرپشن کی. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ عوام کو یاد ہے. وہ 5 سال کا عرصہ اس لیے دوبارہ کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع نہیں ملا. اسی طریقے سے آج جو یہ 13 جماعتیں کر رہی ہیں یہ بھی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہی ہیں اور شاید دوبارہ ان کو اتنی جلدی موقع نہ ملے. آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.